أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ ہم قرآن مجید کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اور اس کی کل 7 آیتیں ہیں۔ تو ہم آئیں شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ با زیر سین بس، میم زیر لام مل، بسم اللہ کھڑی زبر لا، بسم اللہ، ہا زیر راہر، بسم اللہ، را زبر ہا رح، میم کھڑی زبر ما، رحمہ، نون زیر رانر، بسم اللہ الرحمن، را زبر را، ہا زیر یاحی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم زیر می، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، یا تفخیم یا ترقیق۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک۔ تو لفظ اللہ کو پڑھنے کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 4 صورتوں میں سے 3 صورتوں میں لفظ اللہ کو تفخیم پڑھنا ہے، 1 صورت میں ترقیق۔ وہ 3 صورتیں جس میں لفظ اللہ کو تفخیم پڑھا جاتا ہے، وہ ان میں سے سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ لفظ اللہ شروع میں ہو، یعنی آیت کی ابتدا، آغاز آیت لفظ اللہ سے ہو، تو وہاں لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے۔ اور دوسری صورت لفظ اللہ درمیان جملے میں ہے، کلام کے درمیان میں، لیکن لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تب بھی لفظ اللہ کو تفخیم پڑھنا ہے۔ اور تیسری صورت لفظ اللہ درمیان میں ہے، کلام کے بیچ میں، وسط کلام میں ہے، اور اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تب بھی لفظ اللہ کو تفخیم پڑھنا ہے۔ یہ 3 صورتیں، لفظ اللہ شروع میں ہو، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، ان تینوں صورتوں میں لفظ اللہ کو تفخیم پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ایک صورت باقی بچتی ہے، وہ یہ ہے لفظ اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو۔ تو یہاں پر بسم اللہ میں یہ لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے،
لذا یہاں پر لفظ اللہ کو ترقیق پڑھیں گے بسم اللہ۔ دوسری بات یہ لفظ را ہے، یعنی الف با سے یا تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان میں سے 8 حروف ایسے ہیں جن کو تفخیم پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، جن کو حروف استعلا بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک را ہے، لیکن را میں کچھ اختلاف ہے۔ اگر را کے نیچے زیر ہو یا را خود ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، ان دونوں صورتوں میں لفظ را کو ترقیق پڑھیں گے۔ باقی اگر لفظ را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو یا را خود ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، تب را کو تفخیم پڑھنا ہے۔ اسی لیے تفخیم پڑھنے والے حروف کو یہاں پر گرین رنگ میں کلر میں انہوں نے دیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حروف تہجی میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کو حروف مدی کہا جاتا تھا۔ مد کا معنی یہ عرض کیا تھا، مد کا معنی لغت میں کھینچنا، لمبا کرنا۔ مد کی 2 شکلیں تھیں، اس کے علاوہ 3 ایسے حروف ہیں جن کو حروف مدی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک یا ہے۔ حروف مدی کے کھینچنے کی شرط یہ تھی کہ حروف مدی خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اس حرف کے حروف مدی کے مناسب حرکت آئے تو اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، 1 الف کے برابر۔ تو یہاں پر یا حروف مدی میں سے ہے، خود ساکن ہے اور اس سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے اور زیر یا کی مناسب حرکت ہے، لذا اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام زیر لام لل، لام کھڑی زبر لا، للہ حاضر ہی، للہ، الحمد للہ، را زبر با رب، با زیر لام بل، اس با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، با زیر لام بل، رب بل، عین کھڑی زبر آ، رب العا، لام زبر لا، میم زیر یامی، رب العالمین، نون زبر نا، رب العالمین۔ اگر یہاں پر وقف کریں تو اس کو رب العالمین ساکن کرنا ہے۔ تو اس صورت میں اس رحمان کو پڑھنے کے لیے الف کے اوپر زبر لگا کر اس زبر کو الف کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کو پھر ہا کے ساتھ ملانا۔ الف زبر را، ار، را زبر ہا، رح، الرح، میم کھڑی زبر ما، الرحما، نون زیر را نیر، الرحمانیر، را زبر را، ہا زیر یا ہی، رحیم، میم زیر می، الرحمن الرحیم، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، یا زبر وا یو، میم زیر دال مد، یومد، دال زیر یا دی، یوم الدین، نون زیر نی، یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ آئے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.